ایک خفیہ نیکی، کیا واقعی وہ نیکی زیادہ قیمتی ہوتی ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہوں؟ رمضان کا 15واں دن تھا۔ عشرہ مغفرت اپنے پورے نور کے ساتھ جاری تھا۔ اسکول کی اسمبلی میں اسلامیات کے سر نے کہا، بچوں، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ یہ الفاظ حسنین کے دل میں اتر گئے۔ لنچ بریک میں حسنین نے دیکھا اس کا کلاس فیلو عادل خاموش بیٹھا ہے۔ باقی بچے ہنس رہے تھے مگر عادل کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ حسنین نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے چپ کیوں ہو؟ عادل نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مگر اگلے دن کلاس ٹیچر نے اعلان کیا، جن بچوں کی فیس جمع نہیں ہوئی وہ کل تک لازمی جمع کروائیں، ورنہ لسٹ سے نام ہٹا دیا جائے گا۔ حسنین نے دیکھا عادل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسی لمحے حسنین کو سمجھ آ گیا کہ عادل فیس ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ گھر آ کر حسنین بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اس نے اپنی الماری کھولی، ایک چھوٹا سا باکس نکالا جس میں وہ عید کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ اس نے پیسے گنے، کافی نہیں تھے مگر کچھ حصہ تو بن سکتا تھا۔ اچانک اس کے دل میں ایک ہلکی سی سرگوشی آئی، یہ تمہاری محنت کے پیسے ہیں، تم کیوں دو؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر تم خاموش رہو تو۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔ یہ شیطان کا وسوسہ تھا، نرم مگر خطرناک۔ حسنین کے دل میں ایک الجھن سی شروع ہو گئی، اگر میں دے دوں تو میری نئی سائیکل کا خواب، میری عید کی شاپنگ۔ پھر اسے اسمبلی کی بات یاد آئی کہ مغفرت عمل سے ملتی ہے۔ وہ وضو کر کے آیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے ہمت دے۔ اگلے دن حسنین اسکول تھوڑا جلدی پہنچا۔ اس نے چپکے سے آفس جا کر فیس کلرک کے پاس لفافہ رکھا اور آہستہ سے کہا، یہ عادل کی فیس کے لیے ہے، لیکن پلیز میرا نام نہ بتائیے گا۔ کلرک نے حیرت سے اسے دیکھا، بیٹا تم؟ حسنین نے مسکرا کر کہا، بس ایسے ہی، کسی کو نہ بتائیے گا۔ دن گزرا، کلاس میں اعلان ہوا، عادل کی فیس جمع ہو چکی ہے۔ عادل کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ایک ساتھ چمک اٹھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا جسے تلاش کر رہا ہو کہ اس کا محسن کون ہے، مگر کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ حسنین خاموش بیٹھا تھا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو نئی سائیکل کے خواب سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ گھر آ کر اس نے امی کو بھی کچھ نہیں بتایا، بس اپنے رب سے سرگوشی کی، یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دے اور اس چھوٹی سی نیکی کو قبول کر لے۔ اسی رات اسے محسوس ہوا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اسے سمجھ آیا کہ مغفرت صرف معافی مانگنے سے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے سے بھی ملتی ہے۔ خفیہ نیکی دل کو صاف کر دیتی ہے۔ چند دن بعد عادل نے کلاس میں کہا، مجھے نہیں پتا کس نے میری مدد کی، مگر میں وعدہ کرتا ہوں بڑا ہو کر میں بھی کسی کی خفیہ مدد ضرور کروں گا۔ حسنین نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں خوشی۔ عشرہ مغفرت کے یہ دن اسے سکھا گئے تھے کہ اصل نیکی وہ ہے جو دکھاوے کے بغیر ہو۔ جب صرف اللہ گواہ ہو تو اجر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، کبھی کبھی سب سے بڑی نیکی وہ ہوتی ہے جس کا راز صرف زمین اور آسمان کے رب کو معلوم ہو۔ خفیہ نیکی مغفرت کا سبب بنتی ہے، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی ہفتے حسنین نے اسکول کے باہر ایک اور مسئلہ دیکھا، ایک ایسا کام جو شاید اور بھی زیادہ ہمت مانگتا تھا۔ کیا وہ پھر خاموشی سے نیکی کرے گا یا اس بار اسے سب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا؟ کل حسنین کا مشن کیا ہوگا؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔